قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے کچھ جمعہ سے سورہ تکاثر کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، اس میں پیغام کیا دیا گیا ہے، کچھ باتیں اس کے تعلق سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہم اور آپ حضرات سورت کی آخری آیت میں پہنچے ہیں، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت ہم سے نعمتوں کے تعلق سے سوال فرمائیں گے۔ جو نعمتیں بھی ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں اور جو نعمتیں بھی عطا ہوئی ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ سوال فرمائے گا، اور سوال کس طرح کا ہوگا، کس انداز سے ہوگا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی تصریح فرمائی، یا کہہ لیجیے کہ اس کی تشریح فرمائی۔ یہ غیر معمولی سی بات ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی ایک ذاتی امتحان نہیں، امتحان ہی میں گزر گئی۔ پوری کی پوری زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یا جس کو بھی ملتی ہے یا ملے گی، یہ پوری زندگی ایک امتحان کی حالت میں چل رہی ہوگی، اور ہمارے آنے سے پہلے ہی ملک الموت کو لکھ کر کے ہمارا ڈیٹا حوالے کر دیا جاتا ہے، اور ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو ہماری اور آپ کی روح قبض کرنے سے اور اس کے پیچھے پڑنے سے دوسرا کوئی مقصد بھی نہیں۔ ایک ہی مقصد، ایک ہی لگن، ایک ہی کام، وہ یہ کہ انسانوں اور جانوروں کے پیچھے جتنے بھی متنفس ہیں، کس منٹ پہ، کتنے سیکنڈ پہ، کس جگہ پہ، کس موقع پہ، کس محل پہ اور کس انداز سے ان کی روح کو لے کے جانا ہے، ان کا ایک ہی کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں، اور انہیں اپنے کام ہی سے کام ہے، دوسرے کسی کام سے سروکار نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ غیر معمولی امتحان ہمارا اور آپ کا جو چل رہا ہے، اس کا ایک منتہا ہے، اس کی ایک انتہا ہے،
جہاں پہ جا کر کے یہ ختم ہوگی ہماری اور آپ کی زندگی، اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے آپ ہوں گے، ہمارے سامنے ہمارے اعمال ہوں گے، فرشتوں کی سیکورٹی رہے گی، کسی کے ہاتھ میں ہینڈر ہے وہ ہینڈر برتا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کوڑے ہیں وہ کوڑے چلا رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ اپنی کارروائی انجام دے رہے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس سے جب تک یہ سوالات نہیں ہو جاتے ہیں تب تک اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جب تک اس سے سوال نہیں پوچھ لیا جا رہا ہے تب تک اسے اپنی جگہ سے کھسکنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا ہے، جب تک وہ یہ سوالات حل نہیں کر لیتا ہے تب تک اسے اپنی جگہ سے قدم ہلانے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے دنیاوی معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے سوال کو کبھی بھی آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں کا پرچہ کبھی آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر بائی چانس آؤٹ ہو جائے تو پھر اسے کینسل کرنا پڑتا ہے، اور اسے آؤٹ کرنے کے لیے خاص طور سے جو نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے رہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں مدارس کے اندر وہ گھسپیٹ کی ادھر سے ادھر سے کوشش کرتے ہیں، یہاں تو رشوت چلتی نہیں سرکاری افسران کی طرف سے کہ رشوت دے کر کے کام چلا لیا جائے، تو دوسرے انداز سے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتے ہی ہے۔ محنت ہر جگہ جاری رہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ کہیں رزلٹ نکل آتا ہے اور کہیں نہیں نکلتا ہے، لیکن جب پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے یا ظن غالب ہو جاتا ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، تو اسے کینسل کرایا جاتا ہے۔ اب بھی کسی زمانے میں اس لائن میں ہوا کرتے تھے تو ہم نے بھی بڑی خاموشی سے کینسل کروایا ہے بہت سے لوگوں کا، اور اینڈ ٹائم میں جب بدل کر کے پہنچا ہے تو چونا آ گیا اچھے لوگوں کو۔ تو یہاں کے پرچے تو بہت چھپا کے رکھے جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو پھر اسے کینسل کرا دیا جاتا ہے اگر ذمہ داروں کو پتہ چل جائے، اور اگر نہیں کینسل کرایا گیا تو پھر یہ خیانت ہے جو کھلے طور سے کی جا رہی ہے، چاہے وہ سرکاری جگہوں میں ہو اور چاہے مدارس کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ بہرحال لیکن اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان چاہیے سوال بھی کیا جائے گا، اور سوال کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا گیا ہے، پرچہ پورے طور سے آؤٹ کرا دیا گیا ہے۔ پرچہ حل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ پرچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، سین کا بھی پتہ نہیں اور جین کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ظاہر اس کا حل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ فلاں صفحے سے آ جائے گا، خالی اتنا معلوم ہو جائے امتحان میں ممتحن نے کتاب کیسے رکھ کر کے پرچہ بنایا ہے، کتاب میں چھوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے کھل رہی ہے اور صفحہ کھل کہاں سے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ صفحے میں سے بنایا گیا ہوگا تبھی یہاں سے کتاب بار بار کھل رہی ہے، تو وہیں سے یاد کیا جاتا ہے بار بار کہ ہو سکتا ہے یہ صفحہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے ٹکرا جائے، یہاں اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ایک دم کلیئر کر دیا گیا ہے، آؤٹ کرا کر کے رکھ دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور دوسرے راوی ہیں اختلاف الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ابو برہ اسلمی رضی اللہ تعالی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عند ربه عن خمس، انسان کے قدم کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے قدم وہاں سے چل نہیں سکتے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ کہیں نکل نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل کے کال کوٹریوں کو توڑ ڈالے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سرنگیں بنا کر کے نکل جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نگاہوں سے ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑ سے باہر نکل جائے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور چلا جائے جہاں اسے کوئی دبوچ نہ سکتا ہو، جیسا کہ بہت سے لوگ دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون سے بچ جایا کرتے، وہاں پہ کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ نے تو سورہ رحمان میں اس کو واضح ہی فرما دیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں، اے جناتوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو،
نکل کے جانا چاہتے ہو تو نکل کر کے جاؤ، آخر کہاں جاؤ گے؟ نکل کر کے کہیں جا نہیں سکتے ہو، سب اللہ کے سامنے ہے، سب اس کی پکڑ میں ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی نکل کے جانے والا نہیں ہے، سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اب کھڑا کر دیا گیا ہے، اب اللہ موجود ہے، اب فرشتے حاضر ہیں، اب سیکورٹی گارڈ تعینات ہے، اب سارے انتظامات کر دیے گئے ہیں، اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا لا تسألوا قدم ابن آدم حتى يسأل عند ربه عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے تب تک اس کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ عن عمره فيما افنى، پہلا سوال یہ ہوگا عمر جو دی گئی تھی، عمر عزیز جو عطا کی گئی تھی، کسی کو 40 سال، کسی کو 45 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، کسی کو 100 سال، جو عمریں دی گئی تھی، ان عمر کے بارے میں پہلے یہ بتاؤ گی اسے لگایا کہاں ہے، پہلے یہ بتاؤ گی اسے خرچ کہاں کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ گی عمر عزیز کو گوایا کہاں ہے، پہلے یہ بتاؤ گی اس عمر کو جو ہم نے تمہیں دیا تھا اور اس زندگی کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، یہ جو زندگی ملی کسی سے مانگ کر کے لائے ہیں، یہ مستعار ہے، عاریت میں لی ہوئی ایک چیز ہے جو اپنی ذاتی نہیں ہے، کسی نے دیا ہے، اسی کے منشا کے مطابق، اسی کے حکم کے مطابق ہمیں اور آپ کو صرف کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو لگانا ہے، ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کر رہا ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ عن عمرہ فیما افنی، یہ جو عمر دی تھی، جو زندگی عطا کی گئی تھی، یہ کس چیز میں صرف کی گئی؟ انسان جب تک بچہ ہوتا ہے، انسان جب تک نابالغ ہوتا ہے، انسان جب تک عاقل اور بالغ نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، اس کا کوئی سوال اور جواب نہیں۔ عادت بنانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، مزاج بنانے کے لیے 7 سال سے نماز کا حکم دینا شروع، 10ویں سال میں ایک تھپڑ رسید کرنا شروع، لیکن یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرنا شروع کر دے، یہ صرف عادت بنانے کے لیے۔ اصل سوال شروع کب سے ہوتا ہے؟ انسان مکلف کب سے بنتا ہے؟ جب وہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر 14-15 سال کی پہنچ جاتی ہے اور جب وہ بالغوں میں شمار ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد سے اس کی زندگی کے بارے میں اللہ ایک ایک پائی کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب لینے والا ہے، اور اس زندگی کے بارے میں پورا ڈیٹا اللہ پوچھے گا اور اس کی تفصیل بتانی پڑے گی۔ جو زندگی اللہ نے دی تھی، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پڑھنا وہ بھر لیتا، انسان 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کو پور کر ڈالتا، انسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیتا تو اس کے نام اعمال کا ترازو انتہائی وزنی ہو جاتا۔ اگر انسان ایک مرتبہ کہہ لیتا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا جو 99 چیزوں کا علاج ہے، جس کے اندر 99 چیزوں کی علاج پوشیدہ ہے، اور اس میں سب سے کم تر درجہ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو غور سے نہیں سنتے، تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ صرف جنات بھگانے کے لیے، یہ صرف شیطان بھگانے کے لیے، یہ صرف شیطان مخلوق کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریوں کا علاج اس میں پوشیدہ ہے، اور سب سے کم تر درجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے کم تر جو بیماری ہے وہ ٹینشن اور غم کو دور کرنا ہے۔ یعنی اس جملے کو پڑھنے والا ٹینشن بھی ہو جایا کرتا ہے، رنگ و غم سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ کون ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے؟ کون ہے جو انڈر پریشر نہیں ہے؟ کون ہے جو دباؤ میں زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ کون ہے جو اس حالت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے کہ دنیا بھر کے ٹینشن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ لیا انسان میں تو اس کا ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں دنیا بھر کی نیکیاں بھی لکھ جائیں گی۔ یہ سوال اللہ کھڑا کر کے کرے گا اس وقت میں جب یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، نادانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو زندگی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے، اللہ جب پوچھنا شروع کرے گا تو ایسے لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ وجہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ سے ہمیں اور مہلت دی جائے، ہمیں یہ موقع دے دیا جائے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ہم نے سب کچھ جان لیا ہے، ہماری
ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے، جو کہا جا رہا تھا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اب ہمیں لوٹایا جائے، اب ہمیں بھیجا جائے، ہم نیک عمل کر کے آنے والے ہیں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن يَتَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ جتنے نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، کیا 35 سال کی عمر نہیں ملی؟ کیا 30 سال کی زندگی نہیں ملی؟ کیا 40 سال کی زندگی نہیں ملی؟ کیا 50 اور 60 سال کی زندگیاں ہم نے تمہیں نہیں دی تھی؟ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا، جس میں اپنے آپ کو سدھارنے والا، جس میں صحیح راہوں میں چلنے والا، جس میں اپنے آپ کو سنبھال کے لے کے چلنے والا، اگر چاہتا تو اپنے کو سنبھال لے جاتا، اگر چاہتا تو اپنے کو سنوار لیتا، اگر چاہتا تو اپنے کو بنا لیتا۔ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تمہیں دھمکانے والا بھی آیا، تمہیں نصیحت کرنے والا بھی آیا، تمہیں بات کہنے والا بھی آیا، تمہیں کہنے والا آیا أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والا کون ہے؟ سب سے بڑھ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اور جنہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلے طور سے لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ڈرایا، آپ نے دھمکایا، آپ نے نصیحت کی، آپ نے تقریریں کی، آپ نے جہاد کیا، آپ نے خطبات کیا، آپ نے نہ معلوم کیا کیا، پوری 23 سالہ مختصر سی زندگی کسی امت کے ادھر خود میں گزر رہی ہے۔ کئی آقا راتوں کو رو رہے ہیں، کئی میدان جہاد میں رو رہے ہیں، کئی غزوات میں رو رہے ہیں، ہر حالت میں ایک لفظ ہے یا رب امتی، یا رب امتی، دوسرا کوئی لفظ نہیں۔ آقا تڑپے ہیں، آقا پیٹتے ہیں، آقا نے رو رو کر کے اس امت کے لیے نہ معلوم کیا کیا مانگا ہے۔ کل قیامت میں جب سب لوگ یا ربی نفسی بول رہے ہوں گے، تب بھی میرا نبی یہی کہے گا یا ربی امتی۔ ایسا ڈرانے والا آیا، اس نے ڈرایا تو کس نے سنا؟ ڈرا رہا تھا تو سنا کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد ڈرانے والا کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مین ہے اور سب سے اول درجے کے ہیں۔ تمام انبیاء اس میں شامل ہیں۔ انبیاء کے بعد پھر ان کے وارثین یعنی علماء کرام ہیں، جو واعظ کے ذریعہ سے، جو نصیحت کے ذریعہ سے، جو تقریر کے ذریعہ سے، جو تحریر کے ذریعہ سے، جو اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے دوسرے کاموں، دوسرے لوگوں کے کانوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں صحیح راہوں پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ اس میں داخل ہیں۔ پھر ڈرانے والا کون ہے؟ بہت سے علماء، بہت سے مفسرین، بہت سے صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ ڈرانے والے میں انسان کا سفید بال بھی داخل ہے۔ جب بال سفید ہو جاتا ہے تو اشارہ کر رہا ہوتا ہے اب تمہاری زندگی ختم ہونے کو ہے، اب تمہاری زندگی جانے کو ہے، اب تمہیں کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اذا یبقى مخضر النبات فهو دلیل على استحصاده وحصاده، جب پودے خشک ہو جاتے ہیں، جب گھاس سفید ہونے لگتی ہے، جب پیڑ پودے بڑے ہو کر کے سفید ہونے لگتے ہیں اور خشک ہونے لگتے ہیں، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب انہیں کاٹ دیا جائے گا، اب انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی سفید بال، ایسے ہی سفید داڑھیاں انسان کو ڈرانے کے لیے ہیں، لیکن ہائے افسوس بال سفید ہو رہے ہیں، اسے زبردستی کالا کیا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس بال سفید ہو رہے ہیں، بار بار کچوں کے لگا رہے ہیں، بار بار متنبع کر رہے ہیں، بار بار ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑھی کو چھلایا جا رہا ہے تاکہ ڈرانے والا جو ہے، آگاہ کرنے والا، وہ ہمارے ساتھ نہ رہنے پائے۔ اگر نہیں رہ رہا ہے پھر بھی فرشتہ اجل دبوچ کر کے رہے گا، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا کون ہے؟ اکثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈرانے والے میں ناتی اور پوتا بھی داخل ہے۔ مفتی سبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب کوئی پوتا آتا ہے اور جب کوئی ناتی آتا ہے تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے دادا یہ سیٹ خالی کر دیجیے، اب ہم آ چکے ہیں، ہم جگہ لینے کے لیے آئے ہیں، نانا یہ سیٹ چھوڑ دیجیے، اب ہم آ چکے ہیں، اب ہم یہ سیٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ملک الموت فرشتہ اجل کسی کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کی روح نکالنے کے لیے، اس کی جان نکالنے
निकालने के लिए तो कह रहा होता है तुमने कोई नोटिस नहीं भेजा, तुमने कोई पैगाम नहीं भेजा, तुमने कोई मैसेज नहीं भेजा। दुनिया वाले नोटिस देते हैं तब मासूम करते हैं, दुनिया वाले नोटिस देते हैं तब हटाते हैं, तुमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अचानक से आदम के फरिश्ते अजर जवाब देता है हम नोटिस एक नहीं नोटिस पे नोटिस भेजते हैं, लेकिन कोई नोटिस की तरफ तवज्जो नहीं करता। जब बुखार आता है वो भी एक नोटिस होती है, जब जुकाम होता है वो भी एक नोटिस होती है, जब कोई हादसा पेश आता है वो भी एक नोटिस होती है, जब नाती पोता आता है वो भी एक नोटिस होती है, जब कहीं हादसा से बच के निकल के आते हैं वो भी एक नोटिस होती है, जब कोई अजीज मरता है, जब कोई रिश्तेदार मरता है, जब कोई करीबी जाता है, जब कोई जनाजा उठता है वो भी एक पैगाम होता है, वो भी एक मैसेज होता है। लेकिन हम और आप उसकी तरफ जरा बराबर तवज्जो नहीं करते। यहाँ तक कि फरिश्ते अजल आकर के खड़ा होता है तब हम कहते हैं काश कुछ मेहनत मदद मिलती, काश कुछ मौका मिलता, काश हमें छोड़ दिया जाता, काश के हमें नवाज दिया जाता, काश के हमें मौका दे दिया जाता। ये या नहीं तनी और या वही लता और या नहीं तनी ये कोई काम आने वाला नहीं। आज मौका है, आज फुर्सत है, आज गनीमत के लम्हात है, आज कदर करने की जरूरत है, वरना कल क़यामत में कहीं ऐसा न हो कि हम भी खड़े होकर के कहने लगे कुछ मोहलत दे दी जाए तो अल्लाह फरमाए कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, क्या पैगंबर नहीं आए थे, क्या उलमा नहीं आए थे, क्या वारिसीन अंबिया नहीं आए थे, क्या 50-60 साल की जिंदगी नहीं मिली थी, क्या हादसात से बच करके नहीं निकले थे, क्या अपने अजीजों का जनाजा अपने कांधे में नहीं उठाया था, क्या नाती और पोता नहीं आए थे, क्या खानदान में हादसात नहीं हुए थे, क्या लोगों की मौतें नहीं हो रही थी। सीमा अपना पहला क्वेश्चन, पहला सवाल सीमा अपना उम्र के बारे में सवाल होगा, जिंदगी के बारे में सवाल होगा, क्या उसे खत्म किया है। दूसरा सवाल आएगा सीमा अपना, खास करके पूरी जिंदगी का सवाल अलग है, पूरी लाइफ का सवाल अलग है, जवानी का सवाल अलग से किया जाएगा, क्योंकि जवानी दीवानी होती है, जवानी में उम्र ज्यादा होती है, जवानी में जज्बात ज्यादा होते हैं, जवानी अंगड़ाइयां देती है, खतरनाक मोड़ों पे डालती है, और यही जवानी होती है जो कहीं सही राहों पे लगती है तो तैयब उर्दगान की शक्ल में तुर्की का कोई सदर निकलता है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन जाया करता है। यही जवानी जब सही राहों पे लगती है कोई तारीख सियाद बन के खड़ा होता है जो उसको पता करके यहूदियों और ईसाइयों से छेड़ करके मुसलमानों के हाथ में देता है, जहाँ 800 साल तक लगातार अजान की आवाज गूंजती है। फिर यही जवानी जब मस्तानी के दौर में जाती है, हयातियाँ होती है, खुराफात होती है, उमियानियत होती है, खरमस्तियाँ होती है, देखिए खुराफात होती है। फिर अल्लाह छीनता है हमसे हुकूमत, फिर अल्लाह छीनता है हमसे इज्जत, फिर अल्लाह छीनता है हमसे दौलत, फिर अल्लाह छीनता है हमसे राहत, फिर अल्लाह छीनता है हमसे शौकत, फिर अल्लाह ऐसे कमीनों को, ऐसे उचक्कों को, ऐसे जाबिरों को, ऐसे जालिमों को, ऐसे ज़लमा को, ऐसे जिद्दत पसंदों को ला करके मुसल्लत करता है। जहाँ पे हम हजारों साल हुकूमत किए हुए हैं, जहाँ पे हजारों साल हमारे हजार की आवाजें गूंजी हुई होती है, लेकिन हम उसे बर्बाद कर देते हैं। सारे सवाल में 2 कड़ी में पूरा मामला हल करके रख दिया। आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उम्म क्या है, आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उम्म क्या है। आओ मैं बताता हूँ लोगों की तकदीर कैसे बनती है, लोगों की तकदीर बिगड़ती कैसे है, लोगों की तकदीर संवरती कैसे है, लोगों की तकदीर बुलंदी पे कैसे जाती है, लोगों की इज्जत कैसे मिलती है, लोगों को राहत कैसे मिलती है, लोग शिद्दत और पस्ती का शिकार कैसे होते हैं। आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उम्म क्या है। तकदीर सना अव्वल जब तक हाथ में तीर और तलवार है और जब तक जमाने में ये ख्याल है कि हम दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, हमें गुलामी उनकी प्यारी है, पूरी दुनिया की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हम रख देंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ये जवान इस जवानी को इस तरह से गुजारता है तब तक दुनिया के हुक्म पे चमकता है और उन्हीं का सब कुछ गिरविदा होता है और वही राज कर रहा होता है, वही हुकूमत कर रहा होता है। आज उसको बताऊं मैं तकदीर उम्म क्या है। तकदीर सना अव्वल जब तक मुजाहिदाना जिंदगी होती है, जब तक रहबानुम बिल्लैली व फरसानुम बिन्नहारी, रात के राहिब होते हैं, रात के इबादत
عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں اور بلک بلک کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، امت کے لیے اور ماں اور بہنوں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، بابری مسجد کے لیے رو رو کے جب تک جوان مانگتا ہے تب تک اللہ اسے سربلندی دیتا ہے، اور جب اسے سر کر دیتا ہے آج اس کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تقدیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، جب تک مجاہدہ نہ کرنا میں ہے تب تک عزت کی زندگی ہے، اور جب طاؤس و رباب میں یہ لگتا ہے، جب ایسے عشرت میں یہ لگتا ہے، جب پیٹ کے خرافات میں یہ لگتا ہے، جب عیاشی اور مستیوں میں لگتا ہے، اللہ اسی وقت عزت اور پستی اس کا مقدر کر دیتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا شبابی فیما افنا، کہ شباب زندگی اپنی جوانی کا ہمیں برباد کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چکل خانوں میں گزر رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کر کے مستی کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چوراہوں پہ اور پلیوں پہ بیٹھ کر کے گزرنے والوں کا مذاق کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جوانی اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھنے کے بعد ریچھ اور بندر کی طرح اچھل کے گزاری جا رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ چوراہے پہ بیٹھ کر کے کہیں آنے جانے والی بسوں میں کچھ بچیوں کو کھولنے کے چکر میں اپنی علاقوں کو برباد اور ضائع کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں یہ جوانی جو اللہ نے دی تھی اور یہ صحت اور یہ طاقت جس سے اللہ نے نوازا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سربستیوں میں یہ گزاری جا رہی تھی۔ میرے پیارے اس لیے نہیں ملی ہے، اس لیے ملی ہے کہ سجدہ ریز ہویا جائے، اس لیے ملی ہے کہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا جائے، اس لیے ملی ہے کہ 30 روزے کے بجائے اس کے علاوہ اور روزے رکھے جائیں، اس لیے ملی ہے کہ کہیں اپنی ماں، کہیں بہن، کہیں بیٹی اگر کوئی غیر کی جسمی سک رہی ہو اور رو رہی ہو اسے بچانے کا کارنامہ انجام دیا جائے۔ کل کو ہم سے کہ لوگ ہمیں غیر کے لوگ اور غیر کی فوجیں اور غیر کے ہمارے لوگ وہ ہم کو پکارا کرتے تھے انصاف کے لیے، عدل کے لیے۔ ساری ابن زیاد نے موسیٰ ابن نصیر کے کہنے پر جو اندلس میں چڑھائی کی تھی، وہاں ایک عیسائی نے کہا تھا کہ یہاں کا بادشاہ اور یہاں کا حکمراں ہماری بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، ہم نے سنا ہے مسلمان انصاف پسند ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے مسلمان انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں آئیے ہمیں انصاف دلائیے۔ 7,000 یا 12,000 کی فوج کو لے کر کے تاریخ ابن زیاد ٹکرا گیا 72,000 عیسائیوں سے اور ہمارا شکل چور کر کے رکھ دیا۔ آج فلسطین کی مائیں رو رہی ہے۔ میرے امت کے نوجوانوں، میرے سیور نوجوانوں، میں اپنے سے کہتا ہوں، آپ حضرات سے کہتا ہوں، کیا فلسطینی ماں کی رولائی آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی جو بلک بلک کے بھیک مانگ رہی ہے کہ یہودیوں کے قبضے سے ہمیں چھڑا لیا جائے، کیا ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کرب کے ساتھ، پوری بے چینی کے ساتھ اٹھ اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں میری عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، نوجوانوں تم کیا کر رہے ہو؟ گنبد خضرا سے اٹھنے والی یہ آواز کیا ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں نہیں ٹکراتی؟ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے من سلمان رشدی فإنه قد أعطى الله ورسوله، سلمان رشدی کا فاطمہ کون کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی ہے۔ کیا بابری مسجد جو شہید کی جا چکی ہے وہ بلک بلک کے نہیں کہہ رہی ہے کہ کاش تم اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد کر لیتے تو کام بن جاتا؟ یہ جوانوں، میری جوانی اس لیے نہیں ملی ہے، ہماری جوانی مجھے اس لیے نہیں ملی ہے، آپ کی جوانی اس لیے نہیں ملی ہے کہ ہم اسے عیاشیوں میں برباد کر دیں، ہم اسے خرافات میں برباد کر دیں، ہم اسے سربستیوں میں برباد کر دیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا آقا نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل قادر جبار، کل قیامت میں 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ جگہ دے رہا ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ پسینے میں اپنے اپنے بدعمالیوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ شاب نسا فی عبادت اللہ تعالی، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اللہ کی عبادت میں بڑا اور بڑا ہو۔ اس لیے نوجوانوں آج سے یہ طے کر لو، میں نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو، میں نہیں کہتا 24 گھنٹے بس تسبیح لایا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے صرف اللہ نہ کرو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں اور قرآن و سنت میں اور آقا کی سیرت سے جو پہلو نکلتے ہیں زندگی
زندگی گزارنے کے اس طریقے سے گزارا جائے. کوئی سیر و تفریح سے منع نہیں کرتا ہے, کوئی شاید کمائی سے منع نہیں کرتا ہے, کوئی اچھے کھانے پینے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں اور امت کی ماں اور بہنوں کے جو آنسو ہیں اسے پہنچنے کے لیے کوئی دوسری قوم آنے والی نہیں. اور یہی رہا جو نظام گلشن. نوجوانوں, یہی رہا جو نظام گلشن. تو پوری کرسی کے گلسیتا میں روش نہ بدلی جو باغ والے چمن میں کانٹے ہوگا کریں گے, آج ان کی کل ہماری باری ہے, ایسی دوسرا بھی دیکھ کے تبصرہ کر دے گا اور صبر کی تلقین کر دے گا اور لٹتی ہوئی عزت کو کوئی بھی بچانے والا نہیں آئے گا. اس لیے آج ہم اور آپ آئیے عزم کر لیں, انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی ان چند باتوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.